بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ شہاب بھائی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سفر کے دوران بہت سے واقعے پیش آئے ہیں، لیکن یہ ایسا واقعہ تھا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا اور میرا رواں رواں گواہی دینے لگا کہ بے شک اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سچا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شہاب بھائی نے مزید کہا کہ اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جب اللہ نے خود اسلام کی حفاظت کی، جب اللہ نے خود کو ظاہر کیا اور کافر اور مشرکوں کو اپنے ایسے جلوے دکھائے کہ انہیں بھاگنے کا موقع نہ مل پایا، ان کی ایسی پکڑ کی کہ موت نے انہیں آ دبوچا۔ وہ وقت کوئی نہیں بھول سکتا جب اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ والوں کی مدد کی تھی، ابرہا کو ایسی شکست دی تھی کہ تاریخ قائم ہوگی۔ لیکن یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ جنگ ابابیلوں نے کی تھی۔ اللہ نے اپنی بے زبان مخلوق کے ذریعے دین اسلام کو سچا ثابت کیا تھا۔ شہاب بھائی نے مزید وضاحت کرتے قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد سنایا کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کے واسطے دوزخ کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی ذلت ہے۔ شہاب بھائی نے اپنی پرسوز آواز میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کر کے سنائی اور اس کا ترجمہ سنایا۔ شہاب بھائی کی باتوں کو تمام میڈیا والے اور ان کے ساتھی غور سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد شہاب بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث سنائیں جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا دشمن ہے۔ پھر شہاب بھائی نے اپنے واقعے کا ذکر کیا اور پوری دل جمی سے سنانے لگے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شہاب بھائی راجستھان سے گزر رہے تھے۔ انہی دنوں ان کا گزر راجستھان کے ایک منگتا نامی گاؤں سے ہوا۔ وہاں کے لوگ شہاب بھائی کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ شہاب بھائی ان سب سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے اور اسی گاؤں میں رام ناتھ نام کا ایک ہندو رہتا تھا۔ دراصل گاؤں میں ہندو مسلمان دونوں رہتے تھے۔ یہ دونوں مذاہب کے لوگ ہنسی خوشی رہنا چاہتے تھے اور وہاں ایک شدت پسند ہندو تنظیم قائم تھی جس کا کام مسلمانوں کو تنگ کرنا اور اسلام کے خلاف پروپاگینڈا کرنا تھا۔ رام ناتھ کی حرکتوں کی وجہ سے بہت سے مسلمان گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ جو بچے تھے وہ ہر وقت پریشان رہتے تھے کیونکہ رام ناتھ کا ایک ہی کام تھا، وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا۔ وہ سرشام ہی اپنی تنظیم کے لوگوں کو اکٹھا کرتا اور گلیوں میں دین اسلام کے خلاف نعرے لگاتا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا۔ نعوذ باللہ۔ مسلمان اس سے بہت تنگ تھے۔ انہوں نے شہاب بھائی کے متعلق سن رکھا تھا۔ وہ شہاب بھائی کا انتظار بھی اس لیے کر رہے تھے، انہیں یقین تھا کہ شہاب بھائی ان کی مدد کریں گے اور انہیں رام ناتھ سے آزادی دلا دیں گے۔ اسی گاؤں میں عبداللہ نامی ایک شخص رہتا تھا جو بھیڑ بکریاں اور مویشی چراتا تھا۔ عبداللہ کے پاس ہر طرح کے جانور تھے جس میں گھوڑے اور اونٹ بھی شامل تھے۔ عبداللہ کا گزر بسر مویشیوں کے دودھ پر ہوتا تھا۔ عبداللہ ہر روز شام کو اپنے مویشی لے کر نکل جاتا تھا۔ راجستھان میں چارہ کم ہی ملتا تھا، لیکن قدرت کی شان کے عبداللہ کے مویشیوں کے لیے وہاں چارہ کبھی ختم نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ 5 وقت کا پکا نمازی تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ حافظ قرآن تھا اور جب اپنے مویشی چراتا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ اس کی آواز پورے گاؤں میں گونجتی تھی۔ اس کی آواز پر گاؤں کے لوگ ہمتن گوش ہو جاتے تھے اور پوری توجہ سے اس کی تلاوت سنتے۔ وہ کبھی نعتیں پڑھتا اور کبھی تلاوت کرتا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، لیکن رام ناتھ کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی تنظیم کے آدمیوں کے ساتھ مل کر عبداللہ کو مارا پیٹا، اسے دمکایا، اور عبداللہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جب شہاب بھائی گاؤں پہنچے تو سب سے پہلے عبداللہ ملا تھا۔ وہ شہاب بھائی کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گیا۔ شہاب بھائی کو بھی عبداللہ سے عجیب سی اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ شہاب بھائی بار بار گاؤں والوں سے ملے۔ وہ سب شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کے آنے پر بہت خوش تھے۔ شہاب بھائی وہاں مختصر سا قیام کر کے آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور جیسے ہی گاؤں والوں نے شہاب بھائی کو رام ناتھ کا بتایا تو انہوں نے رام ناتھ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن شاید شہاب بھائی نہیں جانتے تھے کہ رام ناتھ کا دل سیاہ ہو چکا تھا۔ اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسے بہت سے لوگوں نے سمجھایا تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو رام ناتھ نے اپنی تنظیم کے لوگوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف اول فول بولنا شروع کر دیا۔ وہ نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کرنے لگا جسے سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ شہاب بھائی اس عبداللہ نامی شخص کے گھر ٹھہرے تھے۔ جب رام ناتھ کو شہاب بھائی کا پتہ چلا تو وہ عبداللہ کے گھر کے باہر آ کر شہاب بھائی کو برا بھلا کہنے لگا۔
اس پر عبداللہ نے شہاب بھائی سے کہا کہ آپ باہر مت جائیے گا، وہ شخص یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کی کسی بات کا جواب دیں اور لڑائی ہو جائے۔ یہ سن کر شہاب بھائی کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھری۔ اب وہ سوچنے لگے کہ آخر کس طرح رام ناتھ نامی شخص سے بات کرے اور اسے اپنے دین سے متعلق سمجھائے۔ خیر، رام ناتھ نے جاتے جاتے کہا کہ کل صبح 10 بجے میں تم لوگوں کا پرانے میدان میں انتظار کروں گا۔ اگر تم لوگ مسلمان ہو تو وہاں ضرور آؤ گے، اور پھر جو ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ مجھے امید ہے تم لوگوں کا اندیکھے خدا سے ایمان اٹھ جائے گا۔ وہ کہخا لگا کر ہنسا، پھر مزید بولا، جب تم اور تمہارا خدا کچھ نہ کر پائے گا تو تم لوگ اپنے خدا کو بھول کر ہمارے بھگوان کی پوجا کرو گے۔ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، گھر کے اندر تک اسی ٹوٹی پھوٹی سی آواز آ رہی تھی۔ اتنا تو شہاب بھائی کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کچھ کرنے والا تھا اور شہاب بھائی کو چیلنج کر کے گیا تھا۔ رات گزر گئی اور جب صبح ہوئی تو پورے گاؤں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی تھی۔ رام ناتھ نے پورے گاؤں اور آس پاس کے گاؤں میں عجیب سی خبر پھیلا دی تھی۔ اس نے کہا کہ آج ہندو اور مسلمانوں کا مقابلہ ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ آس پاس کے گاؤں کے سبھی لوگ جوک در جوک چلتے آ رہے تھے۔ عجیب سا تماشا لگنے والا تھا۔ ہندو مسلسل مذاق اڑا رہے تھے، جبکہ مسلمان دوسرے گاؤں سے شہاب بھائی کے لیے آ رہے تھے۔ وہ ان سے ملنا چاہتے تھے، انہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ رام ناتھ کی تنظیم کے لوگ گاؤں میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر کھڑے تھے اور ہنس ہنس کر کہہ رہے تھے کہ آج تم لوگ دیکھنا کہ کیسے ہم مسلمانوں کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ وہ خدا کے بارے میں بھی عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ 10 بجنے والے تھے۔ عبداللہ نے شہاب بھائی سے کہا کہ آپ اس معاملے میں مت پڑیں، یہ لوگ آپ کو آپ کی منزل سے بھٹکانا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن شہاب بھائی نے جواب دیا کہ میں گاؤں والوں کا مسئلہ حل کیے بنا نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگ بھی میدان کی جانب چل پڑے۔ عبداللہ کے سارے مویشی وہیں چر رہے تھے، اس کے گھوڑے اور اونٹ بھی میدان میں ہی تھے۔ عبداللہ ہر روز اسی میدان میں اپنے مویشی چراتا تھا۔ جب وہ لوگ میدان میں پہنچے تو وہاں موجود لوگوں کا ہجوم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ 1000 کے قریب لوگ جمع تھے۔ ایک گول دائرہ بنا ہوا تھا، اس دائرے میں رام ناتھ اپنی تنظیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ درمیان میں ہی آگ کا ایک الاؤ دہک رہا تھا۔ شہاب بھائی ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے ساتھ ہی عبداللہ کھڑا تھا، جو اللہ کا دل ہی دل میں ذکر کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، آج ہمیں مشرکوں پر فتح عطا کر، ہمیں ان کے شر سے بچا، ان لوگوں کے سامنے ہمارے مذاق مت بننے دینا، اور پورے دل سے دعا مانگ رہا تھا۔ شہاب بھائی نے رام ناتھ سے کہا کہ تم مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو اور ان کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ اس پر رام ناتھ نے کہا کہ تم لوگ اندیکھے خدا کی عبادت کرتے ہو اور اوپر سے ہمیں بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہو، گاؤں ماتا کو ذبح کرتے ہو، تم لوگ پاگل ہو۔ رام ناتھ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا، وہ چلا رہا تھا۔ شہاب بھائی نے اطمینان سے اس کی بات سنی اور کہا کہ ہم تو ایک سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور تم لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر تم نہیں آنا چاہتے تو کوئی زور زبردستی نہیں، تم اپنے مذہب پر عمل پیرا کرتے رہو، لیکن باقی مسلمانوں کو مت تنگ کرو۔ شہاب بھائی کی بات سن کر رام ناتھ نے کہا کہ میں تمہارے خدا کو مان جاؤں گا اگر وہ اپنی اس کتاب کو بچا لیں۔ یہ کہتے ہی رام ناتھ نے نعوذ باللہ قرآن پاک کو اٹھایا اور آگے ہی دہکتے الاؤ میں پھینکنے کی کوشش کی، لیکن تبھی عبداللہ کے تمام مویشیوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ عبداللہ کا جو اونٹ تھا وہ تیزی سے بھاگتا آیا اور اس نے رام ناتھ کو گردن سے پکڑ لیا۔ قرآن پاک آگ میں گرنے سے بچ گیا۔ شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر قرآن پاک کو تھام لیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اونٹ اب رام ناتھ کو گردن سے پکڑے بھاگ رہا تھا۔ رام ناتھ بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کی تنظیم کے سبھی لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ باقی لوگوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رام ناتھ کی گردن کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ شہاب بھائی اور عبداللہ نے رام ناتھ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اونٹ اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے رام ناتھ پر اپنی پکڑ ذرا بھی ڈھیلی نہیں کی۔ وہ اسے پٹخ رہا تھا، اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ جانے کتنی دیر اونٹ رام ناتھ کو گردن سے پکڑے میدان میں بھاگتا رہا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اور جب رام ناتھ کا وجود ڈھیلا پڑ گیا تو اونٹ نے اسے نیچے پھینک دیا۔ رام ناتھ مر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کہا تھا، کیونکہ وہ سب جان چکے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا، ورنہ اونٹ نے باقی سب کچھ چھوڑا، صرف رام ناتھ کو کیوں دبوچا؟ لوگ خوف سے بلبلا اٹھے تھے۔ موت نے رام ناتھ کو کچھ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ شہاب بھائی کو اس کی موت کا افسوس ہوا تھا، لیکن رام ناتھ نے خود اپنے لیے یہ راہ چنی تھی۔ رام ناتھ کی موت کو حادثہ قرار دے دیا گیا، اس کی تنظیم ٹوٹ چکی تھی۔ شہاب بھائی تو اپنے سفر پر آگے بڑھ گئے تھے۔ اب ہندو گاؤں والوں کو تنگ نہیں کرتے تھے، اب کوئی مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، لیکن آج تک شہاب بھائی کے ذہن پر یہ واقعہ نقش تھا۔ بے شک اللہ نے
قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا اور قیامت تک کوئی قرآن پاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔